اور ناظرین، پاکستان کی پارلیمنٹ نے ریکوائرڈ جو نمبرز تھے، میجورٹی تھے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے حوالے سے وہ تو حاصل کر رہی، لیکن طریقہ کار پہ جس قسم کے حالات سامنے آئے ان گزشتہ چند ہفتوں میں، اس نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں. کس طرح سے یہ منظور کروائی گئی اور رات کی تاریخی میں آلدو سب کے ریزرویشن سے، لیکن مور اور لیس جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے سے یہ ہوئی ہے. کیا یہ ملک کے مسائل کا حل یہی انہی 26ویں آئینی ترمیم میں تھا؟ اس پر گفتگو ہوگی. معاملات آگے کس طرح سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آلسو دی کنوینر آف عوام پاکستان پارٹی. سر السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس. عباسی صاحب بہت شکریہ. عباسی صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم، سب سے پہلے تو یہ جس طرح سے اس کو ایک تقاریر میں بتایا گیا کہ سیاست کی فتح ہے، جمہوریت کی فتح ہے، سیاسی جماعتوں کی فتح ہے، یہ اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ ملک کے تمام مسائل کا حل انہی ترمیم میں تھا اور اب سب کچھ ملک جو ہے وہ واپس سے ٹریک پہ آ گیا. یہ فتح دن کے اجالے میں نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے ویسے آخری بار ان کو کب یہ فجر کے وقت تک اس طرح عوامی مفاد میں؟ آٹھویں ترمیم یہ جب سب سر جوڑ کے بیٹھے تھے اور رات بھر. یہ فتح اگر دن کے اجالے میں ہوتی تو ذرا عزت رہ جاتی، اور اگر عوام کے سامنے رکھ دیتے 4 5 6 دن، لوگ بھی دیکھ لیتے کیا ہے. آپ نے جب رکھی ٹیبل پر تو وزراء اور ممبران نے اس وقت دیکھی. اللہ کرے وزیر اعظم صاحب نے پہلے دیکھی ہو، چلے ہم ازیوم کر رہے ہیں انہوں نے دیکھی تھی، لا منسٹر نے دیکھی تھی، اور کسی نے نہیں دیکھی تھی. تو ان کے ساتھ رکھی گئی اور 12 گھنٹے کے اندر اندر گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا. یہ آئینی ترمیم پاکستان نے کی ہے. لوگ، مجھے ایک ملک یاد نہیں ہے، میرا امریکہ تھا، 122 سال آئینی ترمیم میں لگے تھے. ہم نے 12 گھنٹے میں آئینی ترمیم کی ہے. We've set a new record. جی، نیا ورلڈ ریکارڈ ہے. وہ ندیم صاحب کے برابر یہ ریکارڈ ہے. اچھا، ندیم صاحب کے برابر ہی. جی. لیکن اس سے اچیو کیا آپ کے اندازے کے مطابق، آپ کے خیال میں کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے؟ سر، جوڈیشری پہ کنٹرول، جوڈیشری کے اختیارات کو محدود کرنا. سو موٹیو یہی تھا. جی، اور ان کو یعنی کنٹرول میں لانا. تو اب یہ جو آپ کا امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے اسٹیٹ کے ستونوں میں، تو اب ایگزیکٹو جو ہے وہ جج بھی وہی ان کی مرضی کے لگیں گے، بینچ بھی ان کی مرضی کے بنیں گے، چیف جسٹس ان کی مرضی کا بنے گا، اور سب سے بڑھ کر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا وہ ان کی مرضی کا بنے گا، اس کا ہیڈ بھی ان کی مرضی کا بنے گا. اور جہاں تک میری ناقص سوچ ہے، اللہ کرے غلط ہو، چیف جسٹس جو ہوگا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اصل جو اختیارات ہیں وہ پریزائڈنگ جج جو ہوگا، پریزائڈنگ بینچ کا، وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا، وہ اصل اختیارات رکھے گا. آپ کو پھر اگلا سیناریو کیا نظر آ رہا ہے کہ ججز جو ہے وہ اب مقننہ کی، وہ حکومت کی جو ہے وہ خوشامد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ جی بالکل، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا نا، کیونکہ یہی جو کمیشن ہے یہ ان کی ایفیشنسی بھی دیکھے گا. جی، اور اس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس میں لا منسٹر بھی ہے اور ایڈوکیٹ یا اٹارنی جنرل بھی ہیں. یہ 25 تاریخ سے پہلے کرنا بہت ضروری تھا؟ نہیں، راتوں رات کرنا ضروری تھا. اگر صبح بھی کر لیتے نا، مطلب آپ نے کہا کہ عزت رہ جاتی. یہ 8 9 بجے کر لیتے، کوئی عزت تو رہ جاتی نا. یہ جو اتنی تقاریر کی گئی رات بھر اور اتنی جمہوریت کی باتیں، اور جس طرح سے یہ ملک کا جو ملک کے مسائل اور عوام کا جو ایک احساس تھا، عوام کے درد کا احساس، یہ جو سارا اظہار اس کا کیا گیا. سر، جو تقاریر کرنے والے تھے وہ صرف یہ بتا دیتے کہ انہوں نے یہ امینڈمنٹ پڑھی ہے، دیکھی تھی، صرف یہ کہتے. عوام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو عدالت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے اختیارات کو محدود کر رہے ہیں. تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تم وہ بھی نہیں کر سکتے، تم سو موٹو بھی نہیں کر سکتے. حیران کن طور پہ جو مخصوص نشستوں کا بھی جو فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کو، وہ ریویو کا جو کیس ہے وہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 5 ممبر بینچ ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، جبکہ فل کورٹ نے اوریجنلی ورڈکٹ جو ہے وہ آیا تھا فل کورٹ میں 8 میجورٹی ججز نے فیصلہ دیا تھا. جی، تو وہ ججز وہ نہیں ہوں گے نا اس بینچ پہ، وہ 5 ممبر وہ 5 ممبر وہ ہوں گے جو وہاں نہیں تھے، تو وہ فیصلہ اس کے خلاف دے دیں گے. یہ تماشے ہم نے لگانے ہیں. جو بینچ بنتے ہیں کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ آپ اس بدل دیں گے. فیصلہ ٹھیک نہیں کرے گا، چلو تم فارغ ہو، نیا بینچ آ جائے. تو ایک عجیب سا تماشا ہم نے لگا دیا ہے. 25 کروڑ عوام کو سمجھ کے آ رہے ہیں پھر ہمارے جو قانون ساز ہیں؟ انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ہم فارم 47 سے آئے ہیں, ہمارے عمل بھی فارم 47 کے ہوں گے, تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں جو مرضی کہتے رہو. یہ انہوں نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے پاکستان کے عوام پہ, اور لوٹے بنا کر جمہوریت کی جیت کے دعوے کیے جائیں گے. وہ لکھا ہوا تھا نا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم لوٹے بنایا کریں گے. اس میں تو فلور کراسنگ کے اس پہ پابندی کی بات تھی. جی, تو ہم خوش ہوئے جب سپریم کورٹ نے اجازت دی لوٹے بنانے کی, ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایونچولی, چلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس میں نہیں شامل تھا, لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آنا, آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک کوئی ٹریڈ آف یا کوئی بارگین ہوئی؟ نہیں, بارگین کی بات نہیں ہے. دیکھیں سیاست میں ٹریڈ آف کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت جو اکثریت رکھتی ہے ان کی سوچ کو دیکھیں نا. مولانا صاحب تو اقلیت میں تھے, اور میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کل اگر مولانا صاحب نہ بھی ووٹ کرتے یہ پاس ہو جاتا. مولانا صاحب نہ بھی کرتے ہیں؟ جی, ہم نے ریزرو میں لوگ رکھے ہوئے, کنٹینجنسی پلان موجود تھا ہمارے پاس. اب دیکھیں نا بی این پی کے 2 سینیٹر آئے ہیں. وہ اصل تو میرے خیال سے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا وہ وہی بی این پی کے 2 سینیٹرز تھے اور 5 جو منرف اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں. جی, جس طرح سے وہ لائے گئے بی این پی کے سینیٹرز ویل چیئر میں, قاسم صاحب کو ان کی جو آپ کو یاد ہوگا فلور آف دا ہاؤس وہ کس طرح آبدیدہ ہو گئی تھی بی این پی کی سینیٹر جو نعیمہ احسان صاحبہ ہیں, اور ساتھ ساتھ جس طرح کے ہمیں ماحول نظر آیا جس میں گفتگو میں عمر ایوب صاحب بھی اپنی تقریر کے دوران وہ غائب ہونے کا, ابڈکٹ ہونے کا, مسمار کس طرح سے بلڈنگز کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز کی, وہ یہ سب مطلب یہ کیا پیٹرن سیٹ کر رہا ہے عباسی صاحب, اور کیا اسی طرح کے ویشر سائیکل سے میں ہم چلتے رہیں گے, ہم گزرتے ہوئے دیکھیں گے تمام قومی مفاد میں چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یہ قومی مفاد میں تھا. ہمارا ہر عمل قومی مفاد کا ہوتا ہے. ہم کسی کو اندر کرتے ہیں تو قومی مفاد میں کرتے ہیں, پھر کو چھوڑ دیتے ہیں تو قومی مفاد میں کرتے ہیں, ہم کسی کو اٹھاتے ہیں تو قومی مفاد میں کرتے ہیں. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے تاریخ سے, بدقسمتی سے, بلکہ بہت آگے چلے گئے, بہت نقصان ہوگا ملک کا جس طرح ہمارا رویہ ہے اس حکومت کا. یہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کون؟ جی, جو تمام پارلیمنٹیرینز اس وقت. سر یہ آج کر رہے ہیں نا, کل نہیں کریں گے, آپ یقین یاد رکھیں. یہ ان کے گلے کو آئے جی, جب ان کے خلاف فیصلے آئیں گے, کل کو اور حکومت ہوگی, وہ الٹے سیدھے جج لگا کر, الٹے سیدھے بینچ بنا کر ان کے خلاف فیصلے لیا کرے گی. باسی صاحب, یہ ہاؤس سینٹ جو ہے وہ اس میں کے پی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے, انڈر ڈیوریس جو ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو لا کے ووٹ ڈلوا دینا, اس سے مطلب کوئی آپ کو کوئی حیثیت نظر آتی ہے قانون سازی کی؟ دیکھیں جمہوری قدریں ختم ہو گئی ہیں, ملک میں جمہوریت نامی کوئی چیز نہیں ہے. جو جمہوریت کے دائی تھے آج وہی یہ امینڈمنٹ بیچ رہے تھے, وہی سارے کام کرنے میں پیش ہیں. سر ابھی آپ اس کو کس طرح سے اب آپ کو سچویشن انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, آپ کو وکلا سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال, بے حسی کا عالم ہے ملک کے اندر. لوگ بالکل مایوس ہو گئے ہیں ملک کے نظام سے, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, چھوڑے اس کو, کرنے دے جو کرتے ہیں. یقین کریں یہ آج یہ سوچ ہے. آپ اپنے نیچے اپنے نیوز روم میں چلے جائیں, یہ باہر آپ چلے جائیں, ان کے پاس سب یہی لوگ, بالکل قدر ختم ہو گئی ہے سیاست دانوں کی, حکومت کی. اب دیکھ لیں لاہور میں جو واقعہ ہوا, واقعہ نہیں بھی ہو یہ ہوا, لیکن لوگ سڑکوں پہ آ گئے. یہ نفرت پیدا ہو گئی آج حکومت کے لیے عوام کے دل میں. یہ وہ نفرت, اس نفرت کا کہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, اور یہ ریئلائز کرتے ہیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. جی بالکل, یا یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے. نہیں, عوام میں نکلے نا ذرا, پھر ریئلائزیشن آ جائے گی. عوام میں نکل, مجھے کوئی وزیر عوام میں جا کے نکل کے دکھائے, کوئی حکومت کا اہلکار عوام کے اندر جا کر دکھائے. افسوس کی بات ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات سے, یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ عوام اور حکومت کے درمیان کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے. یہ بہت بہت خطرناک کام ہے سر. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ خود بھی نہیں جاتے اور یہ اپوزیشن کو بھی نہیں جانے دے رہے عوام میں, یہ جو جلسہ مشروط کر دیا گیا ہے کہ اپروول کے ساتھ, اجازت کے ساتھ آپ جلسہ کریں گے, احتجاج کرنے کا اس ملک میں کسی کو اختیار نہیں ہے. تو کل ان کو بھی جلسے کرنے ہوں گے. تاحیات تو میں نے کسی کو حکومت میں رہتے نہیں دیکھا. حالانکہ ترمیم ہو سکتی تھی کہ یہ پارلیمان تاحیات رہے گی, یہ حکومت تاحیات رہے گی, کر سکتے بالکل یہ بھی کیا جا سکتا. ہم سے تو نہیں رکتے تھے نا, اور اس کے لیے نمبرز بھی پورے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کیا. ایبسلیوٹلی. پر بھائی صاحب, میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ دل سے واقعی میں اس چیز پر الائنڈ ہوں گے؟ دیکھیں میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی جماعت اقتدار میں, خود اسمبلی میں بیٹھے تھے, ان کو اس بات کا سب سے زیادہ احساس ہے, ہونا چاہیے کہ آج کہ کل ہوا کیا ملک کے اندر. بہرحال
ان کا فیصلہ ہے. اور یہ ملک جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب یہ ایک ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری پہ ہی نظر آئے گا, اس ملک کو واقعی میں اب کسی صحیح سمت میں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں, عدل کا نظام بھی اب مفلوج کر دیا آپ نے. کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں, اور سپریم کورٹ کا کام ہی کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتا ہے. باقی تو اپیلز ہوتی ہیں, تو وہ آپ نے مفلوج کر دیا, اس کو ختم کر دیا. اور یہ باہر دنیا دیکھتی ہے اس چیز کو. جب آپ کے ملک کے بارے میں کوئی سوچتے ہیں, کہتے ہیں ارے کون سا ملک ہے جو لوگوں کو مار پیٹ کر رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کر رہا ہے. اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ یا پھر آپ کو کوئی کہے گا نہیں, بٹ جو بھی وہ انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے, آپ کے ملک سے کوئی بات کریں گے, وہ آپ کو ایک غیر ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں, ایک غیر ذمہ دار ملک سمجھتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. کون اس ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہے گا؟ کون اس ملک میں واقعی میں اس کا رخ کرنا چاہے گا کہ جہاں پر واقعی میں آج کے دن کی جو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز تھی وہ بھی یہ ایویڈنٹ تھی کہ نیو ڈان فار پاکستان اور ڈیتھ فار ڈیموکریسی. ان ڈیڈ آف نائٹ پاکستان شیکلز جوڈیشریز ونگز کلپڈ. مطلب اس قسم کی ہیڈ لائنز. لیکن ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہے. ڈیموکریسی آج ملک میں ایک ڈیموکریٹ رہ گیا پارلیمنٹ میں, کم از کم وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, مین آف دا میچ. باقی ڈیموکریسی پر کے دائی ختم ہو گئے. انہوں نے بیچ دی اپنے اصول, بیچ دی ڈیموکریسی, بیچ دیے جو روایات تھی ان کی جماعتوں کی. آج بس کرسی بچانے کے لیے, کرسی کو استحکام دینے کی کوشش میں. آپ چونکہ ہمیشہ سے ایک ڈائیلاگ اور ایک کنسنسس کی بات کرتے رہے ہیں کہ ملک میں جس قسم کے حالات اور جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 1.5-2 سال کے عرصے میں, سو اب پولیٹیکل ڈائیلاگ اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ سوچ نظر نہیں آتی. ڈائیلاگ میں آپ کو ایک نیت چاہیے ہوتی ہے, ایک سوچ چاہیے ہوتی ہے ملک کی, کہ ملک کا مفاد کیا ہے. ہم اپنی کرسیاں ایک طرف کر دیتے ہیں. ہم تو کرسی بچانے کے لیے 1 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. کمپٹیشن تھا 2 جماعتوں کا کہ کون ترمیم کر کے دیتا ہے, کون مولانا صاحب کو راضی کرتا ہے. ایک پیر ایک نے پکڑا ہوا تھا, دوسرا پیر مولانا صاحب مزے میں رہے. سو ووٹ کو عزت دے رہے تھے سارے. جی, ووٹ کو عزت دی, سارے ووٹ کو عزت دے رہے تھے, بٹ جس قسم کا, اور آپ نے بھی عزت صرف مولانا صاحب کو ملی یہاں پر اس پورے سیناریو میں. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ رات کی تاریکی میں نہ کرتے تو پھر شاید عزت, کوئی قیامت آ جاتی یار. آپ صبح 8 بجے کر لیتے ایک ہاؤس سے, 10 بجے دوسرے سے کرا لیتے, 2 بجے 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتا گیزٹ نوٹیفیکیشن, لیکن کوئی عزت تو آپ کی رہ جاتی نا. تھینک یو سو مچ عباس صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سابق وزیر اعظم پاکستان جناب خان عباسی صاحب اس وقت ہم سے بات کرتے تھے, جنہوں نے کہا کہ رات کی تاریکی میں جس طرح سے یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی, اگر دن کی روشنی میں کی جاتی تو کریڈیبلٹی بھی اور تھوڑی عزت رہ جاتی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.